امریکی بحریہ نے آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ بین الاقوامی پانیوں میں موجود ایرانی جہازوں کو آبنۂ ہرمز تک جانے نہیں دیا جائے گا۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی میں دیگر ملک بھی جلد شامل ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو عالمی بھتہ خوری کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کو صرف پیسہ اور نیوکلیئر پروگرام چاہیے۔ آبنائے ہرمز میں دشمن کو موت کے بھنور میں پھنسا دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ بیان میں کہا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، دشمن کی کوئی بھی غلط حرکت اسے مہلک بھنور میں جکڑ لے گی، اپنی آبی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے 21 گھنٹے طویل مذاکرات۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کسی معاہدے کا اعلان کیے بغیر وطن واپس چلے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل عاصم منی نے رخصت کیا۔ ایرانی وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد روانہ۔ ایرانی وفد کو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل عاصم منی نے رخصت کیا۔ وفد میں اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل تھے۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات فریقین میں رابطوں کے لیے سہولت کاری کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا تمام فریقین کے لیے جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کا تسلسل ضروری ہے۔ اسلام آباد میں طویل مذاکرات میں کئی نکات پر اتفاق ہوا۔ تہران ایٹمی پروگرام ترک کرنے پر تیار نہیں۔ امریکی صدر کہتے ہیں امریکی وفد اور ایرانی نمائندوں کے درمیان دوستانہ ماحول میں بات چیت ہوئی۔ جے ڈی وینس اور جیریڈ کشنر نے اسلام آباد مذاکرات پر بریفنگ دی۔ غیر مستحکم لوگوں کے ہاتھ میں ایٹمی طاقت نہیں دے سکتے۔ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ تہران کو صرف پیسہ اور نیوکلیئر پروگرام چاہیے۔ ایران کے جوہری عزائم نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ہماری فوج باقی ماندہ ایران کو ختم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر غیر معمولی انسان ہیں۔ امریکہ مذاکرات میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ 2 جنگوں کے تجربات کے بعد ہمیں مخالف فریق پر اعتماد نہیں رہا۔ میرے ساتھیوں نے مستقبل کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ امریکہ ہماری منطق اور اصولوں کو سمجھ چکا۔ اب اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ ایران کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا ایکسپر پیغام۔ کہا قومی دفاع کی کامیابیاں مستحکم کرنے کی کوشش سے ایک لمحہ بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ مذاکرات ممکن بنانے میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان اور اس کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنے دوست اور برادر ملک پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا سفارت کاری کا راستہ بند نہیں کیا۔ امریکہ غیر قانونی مطالبات سے گریز کرے۔ 2-3 اہم نکات پر اختلاف رائے کے باعث جامع معاہدہ نہ ہو سکا۔ ایک نشست میں معاہدہ طے پانے کا امکان کم تھا۔ ایران، پاکستان اور خطے کے دیگر دوستوں کے درمیان رابطے اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امید ہے امریکہ اور ایران میں جنگ بندی برقرار رہے گی۔ دونوں فریق مذاکرات جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے کے لیے سہولت کاری کرتا رہے گا۔ اسحاق ڈار نے جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات کا حصہ بننے پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کیا۔ کہا ہماری درخواست پر مثبت رد عمل دینے پر امریکہ اور ایران کا شکریہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منی سے اظہار تشکر۔ کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دونوں نے حیرت انگیز کام کیا۔ امریکہ ایران اختلافات دور کرانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منی نے بہترین میزبانی کی۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سفارتی کوششوں اور خطے کی مجموعی صورتحال پر گفتگو۔
ایران کے صدارتی دفتر سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ صدر پزشکیان اور روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن نے اسلام آباد مذاکرات کے بعد علاقائی اور بین الاقوامی حالات اور جنگ بندی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور عمان کے سلطان کے درمیان رابطہ، پاکستان میں امن مذاکرات پر تبادلہ خیال، فریقین پر راستہ تلاش کرنے پر زور۔ ترجمان 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا کہنا ہے جنگ بندی کا تسلسل برقرار رکھنا ضروری ہے، تمام فریقین مزید کشیدگی سے گریز کریں۔ آسٹریلیا کا امریکہ اور ایران سے مذاکرات کی میز پر واپسی کا مطالبہ، آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں اور مذاکرات میں واپس آئیں۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بیشتر ملک امریکہ ایران بات چیت کے حامی ہے، افسوس کچھ قوتیں امن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں، ایران پر جارحیت کرنے والے اسے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، حقائق مسخ نہ کریں۔ برطانوی وزیر صحت کا کہنا ہے سفارتکاری اس وقت تک ناکام نہیں ہوتی جب تک کامیاب نہ ہو جائے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ کی مذمت، کہتے ہیں طاقت کا مظاہرہ اور جنگ اب بند ہونی چاہیے، خود پرستی بہت ہو چکی، امن کا راستہ اپنایا جائے، طاقت کا نشہ موجودہ عالمی تنازع کی بڑی وجہ ہے، دنیا کو اس وقت جنگ کی نہیں بلکہ امن کی ضرورت ہے، مذہبی لبادے میں جنگ کا جواز پیش کرنا ناقابل قبول ہے۔ پوپ لیو کا لبنان میں بھی فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا مذاکرات سے تنازعات ختم کر کے امن بحال کیا جائے۔ ایران امریکہ تنازع، پاکستان کی سفارتکاری جیت گئی، بھرپور مخلصانہ اور مؤثر کوششیں، پاکستان نے پورے خلوص، انتھک محنت اور دلجمی سے حریفوں کو ایک میز پر بٹھا دیا، پاکستان کی ثالث میں امریکہ اور ایران نے براہ راست ایک دوسرے سے بات چیت کی، فریقین نے اسلام آباد میں ایک دوسرے کے موقف کو سمجھا اور آگے بڑھنے کی بات کی، اقوام عالم نے بھی عالمی اور علاقائی امن کے لیے پاکستان کے قائدانہ کردار کا اعتراف کیا۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میامی میں UFC کی فائٹ دیکھتے رہے، ٹرمپ کے اہل خانہ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی ساتھ تھے۔ امریکی نائب صدر JD وینس واضح کر چکے ہیں پاکستان میں بات چیت کے دوران وہ صدر ٹرمپ سے مسلسل رابطے میں تھے، 21 گھنٹوں کے دوران متعدد بار امریکی صدر سے بات کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے غلام ہیں، مجھے اس پر ترس آتا ہے، جس طرح باغی غلاموں کی بے چارگی پر افسوس ہوتا ہے، وہ اس وقت آزاد نہیں۔ معروف امریکی صحافی تجزیہ کار ٹکر کارلسن کہتے ہیں ٹرمپ نے سکون کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن صرف 2 گھنٹوں میں جنگ بندی ختم ہو گئی، کیونکہ اسرائیل نے بیروت پر حملہ کر کے جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ابوظہبی پہنچ گئے، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زائد سے ملاقات، ایران کے میزائل حملوں کے بعد خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے وزیر اعظم کی ہدایت پر ہمارے وزراء خلیجی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ انرجی سیکیورٹی کی فراہمی کو مضبوط و مستحکم بنایا جا سکے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صفحہ ماتم بچھ گئی، بھارت کی سفارتی ناکامی پر کانگریس نے نام نہاد وشوا گرو مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سینئر کانگریس رہنما جے رام رمیش نے ایکس پوسٹ پر لکھا پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے خود ساختہ وشوا گرو مودی کی انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ مودی کی نمستے ٹرمپ اور پھر ایک بار ٹرمپ سرکار مہم کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو یہ کردار کیسے ادا کرنے دیا؟ مودی امریکہ سے یک طرفہ تجارتی معاہدے پر رضامند ہونے کے باوجود کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اسرائیل کے لیبنان پر مسلسل حملے، لیبنان کے جنوبی قصبے کینا پر حملے میں 6 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ ضلع طائر میں دیگر کمیونٹیز پر بھی الگ الگ حملے کیے گئے، ماراک میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 97 افراد شہید اور 133 زخمی ہوئے۔ لیبنان اور اسرائیل کے مذاکرات منگل کو واشنگٹن میں ہوں گے، لیبنان کے صدارتی دفتر نے بتایا۔
اسرائیل سے براہ راست مذاکرات امریکہ کی ثالثی میں ہوں گے۔ لبنانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور امریکہ کا دورہ مؤخر کر دیا۔ لبنانی وزیر اعظم کا کہنا ہے داخلی صورتحال کے باعث دورہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عوام کی سلامتی اور اتحاد اولین ترجیح ہے۔ ترک اسپیکر پارلیمنٹ نومان کورٹلموش نے نیتن یاہو کو 21ویں صدی کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیا۔ کہا کہ جس کے ہاتھ بچوں کے خون سے رنگے ہوں، جو عالمی عدالتوں کو مطلوب ہو، اسے ترکیہ کو اخلاقیات پر لیکچر دینے کا کوئی حق نہیں۔ نیتن یاہو نے صدر اردوان پر مزاحمتی گروہوں کی پشت پناہی کا الزام لگایا تھا۔ ترک حکمران جماعت کے ترجمان عمر سیلک نے کہا اسرائیل کی ہرزہ سرائیوں کا مقصد امن مذاکرات سے بوتاس کرنا اور ترکیہ کو ایران کے خلاف کھڑا کرنا ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے نیتن یاہو کو عہد حاضر کا ہٹلر قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف تل ابیب میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے حبیبہ اسکوائر پر احتجاج کیا۔ شرکا نے جنگ روکو، نسل کشی بند کرو کے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ مظاہرین کا نیتن یاہو کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے تمام جنگیں فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ کہا امن مذاکرات اور علاقائی کشیدگی میں کمی کی جائے۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر کی اشتعال انگیزی، قومی سلامتی کا مشیر اتمار بن گوئر پھر مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں شدید غم و غصے کی لہر۔ بن گوئر پہلے بھی کئی بار نمازیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کا تقدس پامال کر چکے ہیں۔ ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، اداکارہ ریشم بنیں گی مہمان، سامنا کریں گی معصومانہ سوالات کا، عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔